میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی چل سنا واقعہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے پہلے میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، جانے سے پہلے پہلے میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے پہلے اسے زندہ مٹی میں ملا دینا، خاک میں دفن کر دینا، تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہے، معاشرے میں میری ناک بچ جائے، مجھے اس ضلالت سے بچانا، اس رسوائی سے بچانا۔ حضور یہ کہتے ہوئے میں چلا گیا۔ کافی عرصہ بعد جب واپس پلٹا، واپس لوٹا، جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ ننھی منھی بیٹی میری گھر کے اندر کھیل رہی، گھر کی دہلیز پر کھیل رہی۔ جیسے ہی اس نے مجھے آتے دیکھا دوڑ کر آئی، میرے ہاتھ چومنے لگی، میرے پیروں سے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں اپنی بیوی کو نفرت بھری نگاہوں سے گور کے دیکھ کے کہنے لگا او بدبخت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، معاشرے میں مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تانے نہیں دیں گے؟ یہی وہ بے غیرت ہے، یہی وہ بدبخت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا اور ابھی تک اس نے بیٹی کو زندہ دفن ہی نہیں کیا۔ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہائے حضور، ادھر ننھی منھی بیٹی میرے پیر چوم رہی تھی، قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھرے جملے کہہ رہا تھا، او بدبخت تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا؟ حضور میری بیٹی کے دل میں اس کی ماں نے اس قدر میری محبت ڈال دی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، ٹوٹ کے پیار کرنے لگی۔ جب میں چارپائی پہ لیٹتا تو کبھی میرے ہاتھ دبا رہی ہے، کبھی میرے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، کبھی میرے پیروں کو بوسہ دیتی ہے، پانی لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا، کوئی ایسا موقع مل جائے اس سانپ سے جان ہی چھڑا دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہے۔ آج مجھے تانے دینے والے، میرا گلہ کرنے والے کل میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضور وقت گزرتا گیا، ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اس ننھی منھی جان کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، صحرا کی طرف چل دیا۔ حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہائے حضور اپنی ننھی منھی جان کو، ننھی منھی بیٹی کو تپتی ریت پہ بٹھایا، خود ایک گڑھا کھودنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، مٹی ہٹانے لگا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، کام کرتے کرتے، مشقت کاٹتے کاٹتے، محنت کرتے کرتے میرے چہرے پہ پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ جیسے ہی میری ننھی منھی بیٹی نے میرے چہرے پر پسینہ دیکھا تو ایک دم اٹھی، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے کبھی میرا چہرہ صاف کرتی ہے، کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی میرا پسینہ پوچھتی ہے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں گڑھا کھود کے جب باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ آئے حضور وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور گڑھا کھود کے باہر نکلا، ننھی منھی جان کو اٹھایا، گڑھے کے اندر بٹھایا، ساتھ میں کھلونے رکھ دی، وہ میرے سامنے مسکراتی بھی ہے، میرے ساتھ طوطے لہجے میں باتیں کرتی ہے، پیار بھرے انداز میں باتیں کرتی ہے اور کھلونوں کے ساتھ کھیلتی بھی۔ حضور وہ کھیل رہی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ میں اس کے اوپر مٹیاں ڈھیلنے لگا۔ حضور جیسے ہی میں اس کے اوپر مٹیاں ڈھیلنے لگا وہ جان گئی کہ میرے ابو بھی میرے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئے، میرے ابو بھی میرے ساتھ کھیل رہے۔ حضور وہ اور زیادہ خوش ہونے لگی، وہ اور زیادہ مسکرانے لگی، اور زیادہ محبت بھری طوطے لہجے میں باتیں کرنے لگی۔ حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ جب مٹی اس کے سینے تک آئی، مٹی اس کے سینے تک آئی، ایک دم اس کی خوشی غمگینگی میں تبدیل ہونے لگی، اس کا مسکرانا رونے میں تبدیل ہونے لگا۔ میری بیٹی رونے لگی، رو کر کہنے لگی ابا حضور کیا کر رہے ہو؟ ابا حضور میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تیرا باپ تجھے زندہ دفن کر دے گا، کہیں وہی ظلم تو نہیں کر رہے؟ ہے حضور میری بیٹی
میرے آگے توتلے لہجے میں فریادیں کرتی رہی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اے حضور مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میرا پتھر دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اس کے ننھے ہاتھ، اس کے توتلے لہجے میں کی فریادیں ریت تلے دب کے رہ گئیں۔ اے حضور جب سے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آیا ہوں، اس بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اس ننھی سی جان کی فریادیں، توتلا لہجہ، ننھے جڑے ہاتھ مجھے سونے نہیں دیتے۔